प्रोग्राम खबर ये है मैं हूं आपके साथ आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल की अगर बात करें तो मुल्क में सियासी बहरान है कि हल होने में ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि रोज वाक़यात की एक भीड़ है जो कि सामने आती है, रोज कुछ ना कुछ होता है और रोज आप तक हम नई नई खबरें पहुंचाते हैं। इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो भी आपके सामने है और गुज़श्ता रोज भी अगर हमने देखा तो नए इल्जामात सामने आए थे जिस पर ISPR को भी वजाहत करना पड़ी थी। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाया गया है और यकीनन इस हवाले से जो मौजूदा बहरानी सूरत-ए-हाल है इस पर भी आज पार्लियामेंट के सेशन पर बात होगी। जो सूरत-ए-हाल है इस पे अगर हम कहें कि क्या मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़े हैं, इस पे बात करेंगे। रऊफ क्लास्टर साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद से होंगे। सईद काजी साहब की जानिब पहले आएंगे। काजी साहब, आपके पास कोई आज खबर है उस हवाले से जाना चाहेंगे? आयशा, खबरें तो बहुत होती हैं मगर आजकल हम खबर कर नहीं सकते, मगर अगर मुंह का जायका बदलने के लिए वक्त मिला तो हम बात करेंगे पोलियो वैक्सीन के हवाले से। अदनान लोधी की खबर आज दुनिया अखबार में आई है कि जिसमें बताया गया कैसे एक्सपायर्ड वैक्सीन जो है वो बच्चों को दे दी गई और उस पर बड़ा लहदे हुई। तो वो जो मामलात, ये वैसे कोई ऐसी बात नहीं कि इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि इस्लामाबाद में सब कुछ हो रहा है, उससे पहले का ये हो रहा है, तो इसका जिक्र कर देंगे अगर वक्त मिला तो। क्लासर साहब, बिल्कुल क्लासर साहब की जानिब बढ़ेंगे। क्लासर साहब, इस्लामाबाद में अभी क्या सूरत-ए-हाल है? ताज़ा तरीन मामलात कुछ बैठे हैं, कुछ हल हुए हैं, कुछ हल होने की जानिब बढ़े हैं या नहीं? शाहजी, जैसे आपने अभी सॉरी आयशा, वो जो आयशा वही, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो जैसे आपने कहा कि सिचुएशन कल के बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हुई और गंभीर भी हुई है। पर्टिकुलरली जावेद हाशमी साहब जो हैं उन्होंने जो बयानात दिए उसके बाद बहुत सारे लोग उनको कह रहे हैं गेम चेंजर हैं, गेम चेंज कर देगा, बात अब दूसरी तरफ चली जाएगी। अब सवाल इसमें दो तीन पैदा होते हैं कि क्या इमरान खान साहब पहले और आखिरी बंदे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चल रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट की बात लेके आगे चल रहे हैं? अगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स पिछले, अब हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, ये पिछले 3-4 साल की अगर देख लें तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बहुत सारी चीजें करते रहे, जिसकी मैं 2-4 मिसालें भी दे देता हूं ताकि लोग ये ना समझेगा मेयर एक एलिगेशन लगा रहे हैं। एक स्टोरी सामने आई थी डॉन टीवी पे, यहाँ पे एजाज सैयद रिपोर्टर, मैं नाम भी दे रहा हूँ, रेफरेंस भी दे रहा हूँ ताकि ये ना समझा जाए कि ब्लेम हो रहा है। उन्होंने ये डॉन टीवी पे एक स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें यह बताया गया था कि शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब की 6 खुफिया मुलाकातें हुई हैं उस वक्त के जनरल कियानी साहब से। ये जहन में रखिएगा, चौधरी निसार साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, हुकूमत में नहीं थे, और उस वक्त गिलानी साहब वजीर आजम थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मैं जनरल कियानी साहब की बात करूं जब उस वक्त आर्मी चीफ थे। 6 खुफिया मुलाकातें हुई उस वक्त हुई। उसके बाद हमने देखा मेमो कमीशन आया, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब वहां पे गए और सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और मेमो कमीशन को आगे लेके चलने वाले और कोई नहीं, जनरल पाशा साहब थे। अब हम इससे क्या 2 + 2 = 4 करें? अच्छा, बाद में इन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब ने बाकायदा कौमी असम्बली में खड़े होकर उन्होंने उस खबर को कंफर्म किया। पहले तो मजम्मत की, रिपोर्टर की, टीवी चैनल की मजम्मत की कि ये खबर ब्रेक क्यों की है। बाद में उन्होंने पूरी तफसील से बताया जी ये 6 मुलाकातें जो बाद में पता चला ज्यादा थी और खुफिया मुलाकातें थी कि लाहौर से शहबाज शरीफ आते थे, उनको चौधरी निसार अली खान साहब वहां पे पिंडी एयरपोर्ट से उठाते थे, सीधे वो पिछली पतली गली से वो वहां पे GHQ में जनरल कियानी साहब से मुलाकातें करते थे। तो जब आप खुद ये काम कर रहे थे तो फिर तो सबने समझ लिया, वो तो फिर ये पीपल्स पार्टी भी ये काम करेगी, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ भी करेगी कि सब ने ये समझ लिया है कि पावर का रास्ता जो है वो अवाम के जरिए नहीं जाता। जो भुट्टो साहब कहते थे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने रिवर्स कर दिया है। वो कहते हैं ताकत का सरचश्मा जो है वो GHQ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब और ये चौधरी निसार अली साहब भी वहीं पे जाते रहे। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी वहीं से हिदायत ले रहे थे, तैरुल कादरी साहब भी ले रहे थे। तो फिर ये तय हो चुका है कि सियासत ही आवाम की करते हैं, चाहे कोई भी हो, इमरान खान साहब हूं, तैरुल कादरी साहब हूं या फिर नवाज शरीफ साहब हूं या पीपल्स पार्टी वाले। आपको याद होगा इख्तिदार में आने से पहले खुफिया मुलाकातें करते थे। इनकी जनरल मुशर्रफ से भी हुई थी, बेनजीर भुट्टो साहबा की। जनरल कियानी साहब लंदन में भी तशरीफ ले गए थे, NRO के गारंटर थे। अच्छा, उसकी पीपल्स पार्टी वाले बड़ी इंटरेस्टिंग वजह बयान करते हैं। वो कहते हैं देखें जी हम अपोजिशन में थे, जनरल साहब मुल्क पे काबिज बैठे थे, हम अगर उनसे मुज़ाकरात ना करते, हम उनसे मुलाकातें ना करते तो शायद वो घर ना जाते। ये उनका जवाब वो जो पेश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जी क्लासेस साहब, हम ठीक है ये बात कर रहे हैं कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन एक और रोल जिसकी के बात बहुत की जा रही है जब से ये तमाम सिनेरियो शुरू हुआ है, शेख रशीद का नाम बहुत इस तमाम सिचुएशन में सामने आ रहा है। काजी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि शेख रशीद का वाकई इस तमाम सिचुएशन में, चाहे जावेद हाशमी की बात है या इमरान खान को यहाँ तक लाने की बात है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए, इल्जामात में उनका नाम आया है, इल्जामात, और वो भी जावेद हाशमी साहब ने जो इल्जाम लगाया है। मगर ये जो बात इन्होंने की है बड़ी सही बात की है कि लोग तो मिलते रहते हैं। असल में ये जब
آپ عوام سے دور ہو جاتے ہیں نا تو بھائی جی ایچ کیو تو مضبوط ہے ہی ہے، اس طرح امریکہ بہادر واشنگٹن بھی بہت مضبوط ہے. بیسیکلی جب آپ ان کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں اور اپنے کام نہیں کرتے تو آپ خود غیر مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں اگر یہ واقعی آپ ان سے ملتے ہیں تو یہ آپ کی ناطاقتی اور کمزوری کا ذریعہ بن جاتے ہیں، یہ خود ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو ایک بنیادی بات تو یہ. دوسری جو ان کی بات ہوئی جو ہاشمی صاحب کی، ہاشمی صاحب نے یہ الزام لگایا نا شیخ رشید صاحب پہ اور وہ سیف اللہ صاحب پہ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہاشمی صاحب کے حوالے سے جو اب کل سے پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے، کلاتر صاحب بہت سارے بندے میڈیا پہ سامنے آ گئے ہیں جو اب وہ ٹکٹوں کا الزام لگا رہے ہیں. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹو واش یور ڈرٹی لینن آؤٹ ان دی اسٹریٹ والا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہ اب الزام در الزام لگ رہے ہیں اور یہ بات کسی طرف اب مجھے پوائنٹ جس طرح آپ نے کہا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف تو ہم نہیں کہیں بڑھ رہے. آج یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ سارٹ ہو گیا. آج دن کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کیا طرز عمل ہوگا پارلیمنٹ میں. جیسے قاضی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت سچویشن جو ہے وہ کافی کام اینڈ کول ہوتی ہے، لیکن 10 بجے کے بعد ایک دم سے سب سامنے آتے ہیں. اس کے بعد جو سچویشن ہوتی ہے میڈیا پہ یہ بریکنگ چل رہی ہوتی ہیں. مطلب ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ سچویشن کب سیٹل ہوگی. اچھا ایک اور چیز جو ہے، امریکہ نے بھی کل اس چیز پہ بڑا اپنا ایک بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان کی ورڈنگ دیکھیں. اس دفعہ جو امریکہ کے بیان کی کلاس صاحب ورڈنگ تھی نا، اس میں میں نے جو رپورٹنگ دیکھی ہے، میں نے اوریجنل بیان تو نہیں پڑھا، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ آپ جو ایکسٹریمزم کی طرف نہ جائیں. لاسٹ جو بیان تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ آئین اور آئین سے باہر آپ نے نہیں جانا. آج وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وائلنس کو آپ کوئی بھی اور طریقہ کر لیں، وائلنس کے ذریعے تبدیلی نہ کریں. ذرا کلاس صاحب سے پوچھیں نا اس کا کیا مطلب ہے. چلے کلاسز صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے. ایک بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس آ کے اس ایشو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے قاضی صاحب بات کر رہے تھے الیکشن ریفارمز کی حوالے سے جو سچویشن ہے اس پہ آپ بات کر رہے تھے. یہ کلاسر صاحب نے جو بڑی امپورٹنٹ بات پوائنٹ آؤٹ کی. اور کلاسر صاحب کل اگر عمران خان کو آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کے کچھ فیچرز واضح کیے ہیں کل، جس میں انہوں نے ویسٹ کی مثال دی ہے کہ کیسے آپ کو ایک بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، آپ کے بچے کو تعلیم ملتی ہے، ہاسپٹل میں اگر اسی ہاسپٹل میں آپ کو علاج ملتا ہے جہاں پہ پیسے والا بھی کروا رہا ہے اور غیر پیسے والا بھی، جس طرح انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کا بھی انہوں نے مثال دی کل اپنی تقریر میں. اچھا اب 2-3 باتیں ہیں. یہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں اور یہ ہمارے آئین میں بھی لکھی ہوئی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ پورے کا پورا ویسٹ کا ماڈل پینٹ کریں یہ بھی اور قادری صاحب بھی. اگر ویسٹ کو آپ کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوں تو آج سے 2-3 مہینے پہلے کے اکانومسٹ میں انہوں نے کہا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں کہ ہم تو ویلفیئر اسٹیٹ ڈسمینٹل کر رہے ہیں بھائی، کیونکہ اس 1.5% گروتھ ریٹ کے ساتھ ہم کر نہیں سکتے. سیکنڈلی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، پرٹیننٹ. اور یہ بھی میں ان کو جو صاحب آپ کو ملے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مڈل کلاس آئی ہے اور یہ باتیں کھل کے پہلی دفعہ کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو ہاتھ صاف کر لیا. انہوں نے جن کا بنیادی ایجنڈا تھا جو لیفٹ کی پارٹی تھی وہ رائٹ سے بھی آگے رائٹ کی طرف چلی گئی ہے اور مسلم لیگ نون تو پہلے ہی رائٹ تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں جو پریکٹیکل ایک تو اس سے آگے نکل کے ہم دیکھیں یہ پیسے آئیں گے کہاں سے. جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے آپ کو لیگل ایڈ ملے گی، آپ کو یہ اس میں تو 50-60% پیسے آپ کو ایلوکیٹ کرنے پڑتے ہیں میسج کے لیے. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آخری جو بجٹ دیا تھا نکولس مدورو سے پہلے شیوز نے کوئی 40% اس نے سوشل سپینڈنگ پہ رکھا تھا جو ہم 1.5% بھی نہیں رکھتے، یا اگر رکھتے ہیں اعلان کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اگر کٹ لگتی ہے تو پی ایس ڈی پی پہ لگتی ہے. یہ تمام ہارڈ کور ایشوز ہیں جو ہماری سیاست میں آنے چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس ساری رولنگ جو ہماری جو اکائیاں ہیں مختلف ان کی آپس کی لڑائیوں میں ہلکی سی بات تو ہو جاتی ہے ایک تقریر میں ایک کنٹینر کے اوپر بیٹھ کر، لیکن آئندہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس پہ بحث مزید ہونی چاہیے. اور میرے خیال لیکن قاضی صاحب ایک چیز اور، ایک سوال میرا بھی ہے کہ عمران خان بار بار ویسٹ کے کلچر کی، ویسٹ کے وہ جو ڈیموکریسی ہے جمہوریت اس کی مثال دیتے ہیں. کیا ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں پر ویسٹ کا کلچر یا ویسٹ کی جمہوریت چل سکتی ہے؟ دیکھیں ویسٹ کا کلچر تو ہمارے ہاں آ گیا. دیکھیں یہ میں نے کپڑے میں نے ویسٹ کے پہنے ہوئے ہیں. جمہوریت آئین جو ہمارا ہے جو لکھا تھا ہم نے، یہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے جو گورا دے کے گیا تھا، یہاں پہ بیوروکریسی بنائی، فوج بنائی، اس کے بعد فیوڈل کلاس انہوں نے بنائی ہے. یہ انہوں نے ہم پہ عجیب مہربانی فرمائی. ان کے یہاں یہ فیوڈلزم نہیں ہے جو 1935 کے ایکٹ میں ہمارے یہاں بنا کے دے گئے تھے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ جو 30 کروڑ کو ڈیل کرتی تھی اب اس میں بنیادی تبدیلیاں چاہیے. اور یہ اور ایک اور بات، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ یوٹوپیا ہے. بھائی 1980 میں جو نظام تھا جس نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ سے پہلے جو نظام معیشت تھا وہ یہ نہیں تھا جو آج ہے.
1930 में वेलफेयर स्टेट खत्म हुई, 70-80 की दहाई से इन्होंने रोल बैक करनी शुरू कर दी। निजामात बदलते रहते हैं इंसानों की जरूरत के मुताबिक, तो लीडरशिप हमें ऐसी चाहिए जो ये हमारे इशू। अच्छा, आप निजाम बदलने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मुज़ाकराती कमेटी के बदलने की बात करते हैं, क्लास्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि अगर तो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान तब्दील होते हैं तो क्या नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे के बगैर जो इमरान खान और कादरी साहब हैं उनको मुज़ाकरात कर लेने चाहिए? ये कल ऐसा एक तहरीक इंसाफ के एमएनए से, साबिक एमएनए हो गया, अब तो इस्तीफा दे चुके, उनसे ये बात पूछी मैंने इस्तीफे वाली। जी जी, मैंने कहा ये कैसे यकदम ये क्रॉप अप हुआ है। ये इमरान खान साहब तो उनको बनी गाला बुलाया था उन्होंने, इनको मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी बड़ी भगत की थी, बड़ा उनको मेहमान नवाजी की थी। ये कुछ अरसे पहले की बात है, लंबी कहानी भी नहीं है। उनको वजीर आजम मानते थे तो उनको घर बुलाया, बकायदा इमरान खान साहब की इन्विटेशन थी कि मियां साहब घर तशरीफ ले आए, और वो तशरीफ ले भी गए। बड़ी हैप्पी हैप्पी पिक्चर भी हमने देखी, सब कुछ देखा। अब अचानक क्या हुआ है, उन्होंने जो बात बताई है वो साफ ज़रूर, अब उनका भी नाम नहीं लिया जा सकता, तो लेकिन उसके गवाह मौजूद है मेरे पास, अगर कभी कोई इस तरह की बात को डिनाई करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा जी कि 7 अगस्त तक कोई प्लान नहीं था कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा लेना है या मांगना है। 7 अगस्त, 14 को मार्च हो रहा है, 7 अगस्त की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं 7 अगस्त के बाद ही यकदम ये पता नहीं कहां से ये आइडिया है, किसने आइडिया दिया है, किस तरह फ्लोट किया गया है। तो बहुत सारे लोगों के इस पर रिजर्वेशन भी थी और उन्होंने उसको कन्वे भी किया आगे से कि जी ये आप क्या कर रहे हैं। 7 अगस्त से पहले तक इमरान खान साहब के जहन में ये नहीं था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा लेना है। अब उनके जहन में क्या चेंजेस आई, किस तरह के चेंजेस आई, क्यों आई, दैट्स अनदर स्टोरी, वो खान साहब खुद बता सकते हैं। या जावेद हाशमी साहब जो हैं वो आजकल जो इल्जामात लगा रहे हैं, या फिर उनकी बात वो आपको सच्ची लगती है कि फिर उनको पीछे से किसी ने कहा है जी कि अब आपने अगर आपने जीरो टॉलरेंस आपने ना लिया तो फिर बात नहीं होगी। एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है जो खान साहब 7 अगस्त के बाद इस्तीफा मांग रहे हैं, कि आप अपने मुज़ाकरात की टेबल पे जाने से पहले मैक्सिमम आप पावर्स या बार्गेनिंग चिप रखने चाहते हैं आपके पास, कि चलें आपने 6 मुतालबात पेश किए, आपको ये होता है कि आपने 2-4 ऐसे रख लें जो हुकूमत ना मानने को तैयार हो, उसके बदले में जो बाकी आपके मुतालबात हैं आप वो मनवा के एक पे विड्रॉ कर लेते। दुनिया भर में मुज़ाकरात ऐसे ही होते हैं। लेकिन खान साहब की 5 बातें भी मानी गई, लेकिन छठी पे वो डट गए हैं कि नहीं मैं तो नहीं मानता इस पे। उसका जवाब वो ये देते हैं सारे के सारे, जो मैंने आपको उनको कोट किया एक तहरीक इंसाफ के लीडर को, वो कहते हैं सिस्टम में हम कैसे लड़ सकते हैं, सबको तो उन्होंने जेबू में डाला हुआ है। वो हमें भी अलर्ज करते हैं, हमें भी वो करते हैं कि जनाब आप लोग भी उनके साथ हैं। वो कहते हैं अब आप लोग टीवी के दानिशवर हैं, उन लोगों को दाद क्यों नहीं देते जो 18 दिन से वहां पे मारे भी खा रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उनकी स्लीप पूरी नहीं है, वो वायलेंट हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, वटेवर जो हो रहा है। तो वो कहते हैं एक तरफ आप लोग बात करते हैं कि सिस्टम को बदलें, आप चीजों को बदलें, पावरफुल लोग आपको खा रहे हैं, जब कुछ लोग आके रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं उनको, फिर आप कहते हैं ये तो सिस्टम के दुश्मन है, ये तो जमहूरियत के दुश्मन है, ये तो पूरी सोसाइटी को अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो ये पूछते थे कि हमें बता दें आप जो बड़े दानिशवर हैं सारे, कि हमें क्या रूट लेना चाहिए। मैंने कहा जी मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि 5 डिमांड्स आपकी मानी गई हैं, आप दोबारा जाएं, बात करें, इसको फॉलो करें। चीफ जस्टिस पे एतमाद है आपको, हम सबको एतमाद है, इसको ओपन प्रोसीडिंग करें, मीडिया के सामने हो, सबूत आपके पास मौजूद हैं, और दूसरे इदारे भी मेरा ख्याल है लेके यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, फुटेज पड़ा हुआ है, तो जाएं और केसेस लड़ें वहां पे। तो ये जो मैंने दिया, लेकिन लगता ये है कि शायद अब पार्लियामेंट की नई जो कमेटी बनाई है, अगर अब ये अप्रोच करेगी बदलते हुए हालात में, शायद इमरान खान साहब जो है किसी हद तक वो तैयार हो जाए कि इस पूरे प्रोसेस में शामिल हूं और इन्वेस्टिगेशन ले। लेकिन लास्टली शहबाज शरीफ साहब को ये इरिटेंट दूर करना, इस पे कंसेंसस है शहबाज शरीफ साहब पे, ये कोई हम एक अकेले नहीं बात कर। कल एतजाज हसन साहब ने भी बात की जो वजीर आजम का इस्तीफे के खिलाफ हैं, लेकिन वो भी ये बात कह रहे थे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, और वो भी ये बात कहते हैं एतजाज हसन साहब की रिगिंग हुई है कि वहां पे मॉडल टाउन सानिया के बाद जब जस्टिस बाकर की रिपोर्ट आई है, शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें हिम्मत दिखानी चाहिए। सारी उम्र किसी ने इख्तियार में नहीं रहना, उन्हें इस वक्त इस्तीफा देने की जरूरत है, ये क्राइसिस थोड़ा सा हल हो सकता है उस वजह से। तो क्लासेस साहब एक और सिचुएशन जो कि आपसे जानना चाहती, क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वहां की सिचुएशन को ज्यादा आप नजदीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मामला हल नहीं होते हैं, मामला तय नहीं पाते हैं, ये क्वेश्चन यकीनन शुरू से काफी पूछा जाता रहा है, लेकिन अब जो सिचुएशन है मैं उसके मुताबिक पूछना चाहूंगी कि क्या मामला तब इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अगर तो ये जो सिचुएशन हल नहीं होती है, जो इतने लोग इस्लामाबाद में जमा है, उनका वापसी के लिए कोई रास्ता बाकी बचा है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है जो आपने किया है कि अब आप ये इमरान खान और ताहिर कादरी को क्या फेस सेविंग देंगे जो देनी चाहिए। मैं
اگر آپ نے آج ان کو ڈنڈے کے زور پہ مار پیٹ کر کے بھگا بھی دیا، جو بھگا سکیں گے شاید، ممکن ہے کہ سوسائٹی بھی اب ہو رہی ہے، میڈیا کا رخ بھی اب یہ پروٹیسٹر کے خلاف ہو رہا ہے، یہ چیزیں پھر یہ کراپ اپ ہوں گی کہ مسئلے آپ حل نہیں کرنا چاہتے، اب آپ کو پاور گریبر سمجھا جاتا ہے، اب آپ کو رولر نہیں سمجھا جاتا۔ آپ میں ایک جمہوری وزیر اعظم میں اور ایک ڈکٹیٹر جناب مشرف میں فرق نہیں لگ رہا لوگوں کو، ابھی بلکہ لوگ یہ بہتر کہنا شروع ہو جائیں گے چھوڑیں جی آپ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہمیں جنرل مشرف میں فلاں فلاں چیزیں ٹھیک ملتی تھیں، ہمیں ان کی قیمتیں کم لگتی تھیں، جو آف کورس انفلیشن کے ساتھ ٹائم بڑھتا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائے ڈیلی؟ ایک میرے ڈاکٹر صاحب جاننے والے انہوں نے کہا کہ ان کی کلینک کا جو 70,000 بل آتا تھا اس دفعہ 1.5 لاکھ بل آیا ہے، گھر کا ان کا 30,000 بل آتا تھا، اب انہوں نے بتایا 75,000 بل آیا ہے۔ جب اس طرح کے حکمران ہیں وہ مسلسل بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، مہنگائی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو اکاؤنٹبل بھی نہیں رہے گا۔ ہماری رولنگ لیڈ اب ہمیں اکاؤنٹبل نہیں رہی، جو میں سمجھتا ہوں جس سے کرائسس پیدا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ ہمارا عوام کا وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے وہ ہیں، ان کے نیچے ہیں یا عوام کو سرو کرنا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام نے ان کو سرو کرنا ہے، جو بادشاہت والا کنسیپٹ ہے۔ عوام سارا دن محنت کرے، کام کرے اور ان کے لیے ٹیکسز اکٹھے کرے، ان کے لیے بجلی کے بل دے، گیس دے، بلا بلا کرے، یہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ عیاشی کریں۔ اگر بادشاہوں کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ باغی بھی بن جائے گا، پھر وہ اس پہ فتوے بھی لگیں گے، پھر وہ جمہوریت دشمن بھی ہوگا۔ اور جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تللے مال پانی کھاتے پیتے رہیں اور اس کے بعد عیاشی کریں، ان کو کچھ نہ کہے۔ یہ وہ جمہوریت کا کنسیپٹ ہے جو ان لوگوں نے انٹروڈیوس کرا ہے۔ جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر اور پاور کو آپ شیئر کیے بغیر آپ کوئی جمہوریت نہیں چلا سکتے۔ ٹھیک ہے، جمہوریت کی بہرحال ہم نے اب ایک ڈیفینیشن سن لی ہے جو اب بادشاہت میں تبدیل ہوگی۔ بہرحال پارلیمنٹ کا آج اجلاس ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کر دی ہے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے صورتحال کی جو کہ موجودہ اس وقت ملک میں جاری ہے اور اسلام آباد میں خاص طور پر اس پہ جو امریکہ کا بیان سامنے آیا ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ رؤف کلاسر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، قاضی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ جو امریکہ کا بیان آیا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے جو پہلے بیانات آتے رہے ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں عائشہ، ایک تو قاضی صاحب خود بھی سب جانتے ہیں لیکن قاضی صاحب جان بوجھ کے میرا خیال ہے اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم جو صحافی ہیں کوئی بھی بات کرتا ہے کسی بھی اب یہی سوال آپ امریکہ سے ہٹ کے آپ چائنا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈال کے دیکھیں، یو کے کو ڈال کے دیکھیں، فرانس، جرمنی، کسی سے پوچھیں پاکستان کی سچویشن پہ وہ کامنٹ یہی کریں گے، آلموسٹ ملتا جلتا ہوگا جو امریکنز کہہ رہے ہیں۔ ایون انڈیا سے پوچھ کے دیکھیں وہ بھی یہی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے یہاں ڈیموکریسی ہے، آپ اس کو پیسفل مین سے حل کریں، آپس کا مسئلہ ہے اس کو بیٹھ کے سیٹل کریں، آپ اس میں تشدد نہ کریں۔ یہ دنیا بھر کے سارے فارن آفیسز جو ہیں وہ اسی طرح کا کامنٹ کرتے ہوتے ہیں۔ اور جو بات کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کے پہلے اور اب میں یہ فرق ہے جو مجھے سمجھ آتے ہیں، صاحب ذرا وہ امریکنز بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ایز اے جرنلسٹ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلے والا بیان وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک ابھی تشدد شروع نہیں ہوا تھا جب وہ پوچھا گیا تھا ان سے، اس طریقے کا اس لیول کا جو ہم نے کل پرسوں دیکھا ہے۔ اب جب ان سے پوچھا گیا امریکن سے دوبارہ، میرا خیال ہے کسی نے کامنٹ لیا ہوگا، پاکستانی جرنلسٹ ہی ہوگا جس نے لیا ہوگا وہاں پہ واشنگٹن میں، اب کی دفعہ انہوں نے کیونکہ اب اس میں وائلنس ہے، تشدد آ گیا تو انہوں نے اس بات کا ایڈ کر دیا ہے کہ اب تشدد کا راستہ نہ اپنائیں، اس کو پیسفل مین سے اس کو حل کریں۔ اچھا، اس پہ ایک بڑا اعتراض آتا ہے موسٹلی ہمارے یہاں کہ امریکنز کیوں ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے وہ جو ہیں میرا خیال ہے ممالک جو ہیں، جب اس طرح کی سچویشن کسی بھی دنیا میں ہوگی، ہم بھی ان 205 ملکوں میں شامل ہیں، یو این او کو ہم بھی اس ہیں، اب یہ گلوبل ولیج بن گیا، یہ کنسیپٹ ختم ہو گیا اب آپ کا کہ آپ دنیا میں علیحدہ ملک ہیں، آپ کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، آپ پہ کنسرن نہیں ہو سکتی، خدا نخواستہ آپ کے یہاں وائلنس ہو رہا ہے، اسٹیٹ آپ کی کرپل ہو چکی ہے، حکومت آپ کی چل رہی نہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ ہم یہ توقع کریں کہ دنیا جو ہے نا، ہم 20 کروڑ لوگوں سے بات بھی نہ کریں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں، ایسے میرا خیال ہے دنیا بھر میں اب یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور کہیں بھی کوئی وہاں پہ پرابلم ہوتا ہے دنیا بھر کے جو بڑے پاورفل ملک ہیں اس سچویشن پہ ضرور کامنٹ کرتے ہیں، بعض دفعہ یو این او بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے رہتے ہیں صورتحال پہ۔ اچھا قاضی صاحب، اگر اب سچویشن دیکھیں، کافی زیادہ دن ہو گئے ہیں کہ اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے، تقریباً 20 دن کے نزدیک ہی ہو گئے ہیں، اب آپ کو سیاستدانوں کا جو کہ وہاں پہ عمران خان، خیر جو مولانا کہہ رہی ہوں وہ علامہ طاہر القادری، ان کو تو میں سیاستدان نہیں کہوں گی، لیکن بہرحال ان کا بھی رویہ اب سیاستدانوں والا ہی ہوتا جا رہا ہے۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کا رویہ کیا ہے کہ مزید ان کے دھرنے میں سختی آئے گی یا آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہو جائیں گے؟ اب تو دونوں پارٹیوں پہ کیسز ہی بڑے خطرناک ہو چکے ہیں. وہ سیڈیشن کا کیس بھی ہو گیا, حکومت پہ بھی آ گیا, اس پہ وہ دفعہ بھی لگ گئی جو یہ کہہ رہے تھے دہشت گردی والی. تو ٹھیک ہے, ادھر سیڈیشن بہت بڑا, یہ بھی سزا, اب ہر طرف سزائے موت کے کیس چل رہے ہیں. ایک طرف پرویز مشرف صاحب کا بھی چل رہا ہے, تینوں پارٹیوں کی طرف یہ کیسز کا معاملہ ہو چکا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اب ہم جس طرف جا رہے ہیں اس میں مجھے تو کوئی ابھی تک ایسی بات نہیں لگتی. آئے روز کانفلکٹ بڑھتی ہے, بیڈ بلڈ بڑھتا ہے, اور کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جیسے کل ہاشمی صاحب نے بات کی اور انہوں نے تو سیدھا سیدھا الزام لگا دیا, اور اس کے بعد ایک آدھے آگے وہ ہمیں یہ باور کروانے لگے کہ ان سے زیادہ انٹیگریٹی والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. چلے جی ہم ان کی بات مان لیتے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا. دوسری طرف دوسری پارٹیاں سامنے آئیں تو پتہ چلا جناب انہوں نے تو بہت کچھ شاید کر رکھا ہے, بقول ان کے مبینہ طور پہ بیان کیا گیا. اور ہمارے چینل پہ نہیں, دیگر چینل پہ یہ بہت ساری باتیں ہوئی, ہمارے چینل پہ تو ان کے لیے اچھی اچھی باتیں ہوئی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ باتیں اب آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مگر بات کیا ہے, بات جو کلاسر صاحب نے کی وہ بڑی اہم ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے طاقت کا سچا چشمہ عوام ہے. ٹھیک ہے, عوام سے کیا مراد ہے؟ عوام سے مراد یہ ہے کہ جس سے آپ ووٹ لے کے آ رہے ہیں, جمہور سے آپ اپنی طاقت اخذ کرتے ہیں اور ڈرا کرتے ہیں. جب آپ طاقت کے سینٹرز کہیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ آپ خود ناطاقتی کا سر چشمہ بن گئے, آپ خود کمزوری کا سر چشمہ بن گئے. تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت مجھے جو یہ لڑائی لگ رہی ہے یہ اوپر, اب اگر یہ ایک اب حق کے اقتدار کی لڑائی ہے کہ جی ووٹ غلط ڈلے ووٹ ٹھیک ڈلے, اس میں دھاندلی ہوئی دھاندلی نہیں ہوئی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آج مثلا میں ابھی وقت ملا تو خبر کر دیتے ہیں. کراچا صاحب یہ دھاندلی جو لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, مثلا یہ لاہور کی ویکسین 2 نمبر استعمال کر دی, ایکسپائرڈ, اس کو پہلے رکھا گیا ہے سب ایسی جگہ پہ جہاں سے وہ ایکسپائر ہوگی, اور کتنے ہزاروں بچے جو ہیں ان میں سے اقتدار کسی کو ملے نہ ملے وہ کتنے معذور ٹانگیں اور ہاتھ لوگ بچوں کو مل جائیں گے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بیسیکلی اب یہ جتنی آپ کو طاقت کے سچ اوپر میں خدا کی بات نہیں کر رہا یا اللہ کی بات نہیں کر رہا, یہ جو اوپر طاقت مطلب امریکہ ہے, امریکہ بہادر کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا پلیئر ہے اس میں, تو اس کو کیسے آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ ہمارے ملک کی معیشت میں سب سے زیادہ مداخلت تو ویسٹ کی ہے, اصل دیہڑی تو ان کی ہے. پھر یہ چھوٹی چھوٹی دیہڑیاں سب دکانیں لگی ہوئی ہیں, ان سب دکانوں میں عوام دم بخود کھڑے ہیں, کبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی ان کی طرف, ان کی کوئی بات کرے گا. صاحب آپ یہ دھاندلی کی بات کریں, اب تو پولیو ویکسین کا معاملہ سامنے ہے, کچھ عرصہ پہلے خسرہ ویکسین بھی ایسے ہی جو تھی وہ سامنے آئی تھی, لوگوں کے بچے بے تحاشا اس میں مرے تھے, اور یہ سندھ کے علاقوں میں کچھ ایسے کے واقعات پیش آئے تھے. اچھا یہ ہم بات کریں کلاسر صاحب, یہ آپ سے جاننا چاہوں گی, آج پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہے, اس سچویشن میں کتنا امپورٹنٹ ہے پارلیمنٹ کا سیشن آج, اور جبکہ وزیر اعظم بھی جب سے یہ سینیریو شروع ہوا ہے, یہ صورتحال شروع ہوئی ہے, وزیر اعظم بھی تمام جتنے بھی سیشنز ہیں ان میں حصہ بھی لے رہے ہیں. یہ میں اس پہ تھوڑا سا بعد میں کامنٹ کرتا ہوں, جو کاش صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ اس پہ تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی جی, کہ کل مجھے ایک بات ہوئی ہے تحریک انصاف کے ایک لیڈر سے میری, اچھے موڈ اور مزاج کے بندے ہیں, بیچ کے میں ان کا نام نہیں لے رہا, میری ان سے بات نہیں ہو سکی تھی مجھے لینا ہے یا نہیں لینا. کل میں نے ان کو پہلی دفعہ, میرے بڑے عرصے سے ان سے کوئی 12-13 سال سے تعلقات ہیں, بڑی دوستی ہے میری ذاتی ان سے. کل میں نے ان کو پہلی دفعہ اریٹیٹ دیکھا, اور میں نے کہا بھی صحیح کہ میں آپ کو اریٹیٹ دیکھ رہا ہوں, آپ کی اس میں باتوں میں اور آپ کے اس میں مجھے اریٹیشن لگ رہی جو پہلے نہیں ہوتی تھی. تو میں نے ان کو 2-4 کوئی مشکل سوالات کیے, شاید ہم سے بھی شیئر کر سکتے ہیں کلاسر صاحب, آپ وہ بات ہم سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے میڈیا جو لوگ ہیں, اور پرٹیکولر جاوید ہاشمی کے بیان کے بعد انہوں نے کہا سارے کا سارا ملبہ آپ تحریک انصاف پہ ڈال رہے ہیں, ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. اب یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستانی ہسٹری میں پہلی دفعہ 18 دن ہو گئے, کچھ لوگ ہیں اور مسلسل یہاں پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, چاہے کنٹینر میں سو رہے ہیں, باہر سو رہے ہیں, ماریں کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ نواز لیگ سے پوچھ لیں کہ جس دن میاں نواز شریف صاحب نے آنا تھا 10 ستمبر 2007 کو, ان کے کتنے ورکر ایئرپورٹ تک پہنچ چکے تھے یا پہنچے تھے. انہوں نے خود ٹیلی فون کر کے گرفتاریاں پیش کی ہوئی ہیں کیمروں کے سامنے, جیسے احسن اقبال صاحب نے کیا تھا 0 پوائنٹ کو, پولیس کو بلا کے اور کیمرے بلا کے گرفتاریاں دی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا آپ اس چیز کو نہیں دیکھے کہ ہم یہ مڈل کلاس کو باہر نکال کے لے ہیں, ہم ان لوگوں کو لے کے ہیں جو کبھی پالیٹکس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے, جن کے یہ مسائل ہی نہیں تھے, جن مسائل کے لیے ہم لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. 18 دن ہو گئے, لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا, کوئی پیاسے ہیں, کوئی بھوکے ہیں, کسی کو مار پاڑ گیا, کسی کو آنسو گیس کا شیل لگ گیا. ایون دین لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے, ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے رہتے ہیں, فلاں نے اچھا کیا, فلاں نے برا کیا. اس نے کہا یہ تو دیکھیں کہ آپ, اچھا میں نے جو ان سے بات کی, جو میرا کاؤنٹر آرگومنٹ تھا, میں کہ آپ کیوں پالیٹکس کو ریاضی کے یہ پرچے کی طرح حل کرنا چاہتے ہیں کہ 100 میں سے 100 نمبر لینے, آپ کیوں بچوں کی طرح کہتے ہیں ہمیں 100 سے 100 چاہیے. سیاست میں 100 سے 100 نہیں ہوتے. آپ جائیں 5 آپ کے, جو بات ہم یہاں بھی کہتے رہتے ہیں, کئی دفعہ میں نے شو میں یہ بات کی ہے کہ ان کو مان لینی چاہیے 5 شرائط. تو آج کا نہیں, میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں جب سے
क्राइसिस शुरू हुआ है, वो ये कहते हैं जी आप हमें बता दें कि कौन सा ऐसा फोरम है जो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पता ये चलता है कि कुछ पावरफुल तबकात हैं जिन्होंने इलेक्शन के वक्त फौज को भी साथ मिला लेते हैं, जो इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन को भी साथ मिला लेते हैं, जो जुडिशरी को भी साथ मिला लेते हैं, जो मीडिया को भी साथ मिला लेते हैं, उनको मिलाने के बाद वो रिगिंग कर लेते हैं जबरदस्ती। आप हमें कहते हैं कि आप ये चीजें माने, उनकी क्यों माने? नहीं तो जमहूरियत खतरे में है। वो कहते हैं जितना दबाव आप हमारे ऊपर डालते हैं, इतने सारे लोग सड़कों पे आए हैं, बाहर निकले हैं, चाहे कम है तादाद अलग है, ये दबाव उस साइड पे क्यों नहीं जाता? उसने कहा हमें ये जो बात काजी साहब कह रहे थे, अभी कह रहे थे कि ताकत का सरचश्मा जो है, भुट्टो साहब ये बात कहते थे, जो मैंने भी बात अभी की है कि अब यहाँ पे कुछ और चीजें हो चुकी हैं कि ताकत का सरचश्मा उन्हें लग चुका है कि 5-6 जो पावरफुल ये प्लेयर हैं डेमोक्रेसी में, आपकी फौज है, आपकी एजेंसीज हैं, आपकी अदलिया है, आपका मीडिया है, आपके जजेस हैं, आपके आरओज हैं, इनको मिलाएं, इनके जरिए इलेक्शन जीत लें। वो कहते हैं हमें बताएं इस पूरे सिस्टम के अंदर रहते हुए हम कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं। और लोग सब मानते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, और जब जस्टिस बाकर जैसे लोगों की रिपोर्ट आती है, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा भी नहीं देते। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो, लेकिन मैंने फिर भी कहा, मैं पहली दफा मैं आपकी आवाज में और गुफ्तगू में मुझे इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। उन्होंने कहा उसकी वजह ये है कि जब आप लोग हमें बैठ के भाषण देते हैं कि इस सिस्टम का हिस्सा बने, तो हम ये काउंटर आर्गूमेंट देते हैं कि ये सिस्टम जो है पावरफुल लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, जो खुद पावर में घुस गए हैं 2 नंबरी करके, लेकिन किसी और को आने को देने को तैयार नहीं है। ये वो इशू है जो मेरा ख्याल है मुझे आने वाले दिनों में ज्यादा हो सकता है आज या कल में हल हो जाए। कमेटी तो बनी है नई, शायद उसमें मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए इमरान खान साहब या कादरी साहब। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, और उन्होंने हमारे ऊपर भी बड़ी तनकीद की, मीडिया में मुझे भी खासा उन्होंने ये रगेदा जब मैंने कहा जी आप ये माने। हुकूमत भी तो बार बार ये कह रही है कि चंद हजार लोग हैं जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये जो बात क्लासर साहब ने की है ना, देखें ये बात सामने आनी चाहिए। अब वो कहते हैं जी इलेक्शन जीत कैसे सकते हैं भाई? 99.9% बंदे इलेक्शन लड़ नहीं सकते भाई। उनके पास क्लासर साहब जहां पे मिनिमम वेज 9,000 हो। अब मैं आपको बताता हूं कि याया खान ने मिनिमम वेज 160 रुपए की थी, जो आज की 18,000 रुपए के बराबर है। और अगर उसको मैं सोने के साथ रिलेट करूं तो वो कितनी बन जाती है? तब से अब तक महंगाई कितनी हुई, और आज आपकी 8-9 हजार कितनी है सर? ये जो ज़र जमानत जमा करवानी पड़ती है असेंबली में, वो तो ज़र जमानत आई गेट अ राइट फिगर फॉर यू, बट एटलीस्ट ये 8-9 साल से ज्यादा। साहब इसमें मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, इस इशू को कंटिन्यू रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले क्लास्टर साहब जो बात करते थे इस पे काजी साहब आपसे जानना चाहेंगे। क्लास्टर साहब ने जो बात की, हमारे मुल्क में जमहूरियत अब बादशाहत में ही तब्दील हो गई है, होती क्या जा रही है, हो ही गई है। अच्छा, अगर मैं ज्यादा क्रिस्टलाइज जो क्लास्टर साहब ने बात की, बात यह है कि मैं ये पहले सवाल भी उठा चुका हूं, मगर ये सवाल दोबारा उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक मुल्क है, एक इकोनॉमिक कंडीशन है, यहाँ पे एक ही जाहिर है, दो तो नहीं, एक मुल्क में 2 किस्म की इकोनॉमिक कंडीशन तो हो नहीं सकती हमारे मुल्क में, लेकिन 2-4 नजर आते हैं। दो हाँ, वो अलग बात। लेकिन बात यह है कि देखें ना, ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल एलीट है, अगर इसको देखें, जो पावर में रहे और पावर में आते रहे, इनकी जो, अगर मैं पर्सनली हासिलात देखूं, इनकी जो जाती फतुआत हैं मईशत और इनकी कारोबार के हवाले से, तो इतने प्रॉफिट मार्जिन जो है, मिसाल के तौर पे चले मैं आपको एक फिगर दे देता हूं, एक लूज फिगर है कि 9 से 10% जहां ब्लैक इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, और 1 से 1.5% हमारा जो है वो जो वो नहीं होता, एक जो आपका आम ग्रोथ रेट है। अब मसला ये है, जो क्लासर साहब और मैं पिछले 6 महीने से या जब से हम इकट्ठे हुए इस प्रोग्राम में एक ही बहस कर रहे हैं कि यहाँ एक मफरूजा ये है कि गरीब आदमी के पास बहुत पैसे हैं, बिल्कुल इज्तिमाई तौर पर गरीब आदमी के पास बहुत पैसे हैं, इसकी जेब से निकालते रहो, बिजली का बिल ये देगा, रियासत को चलाने के अखराजात ये देगा, इनको टैक्स की छूट हर साल मिलती रहे। ये जो कंक्रीट इश्यूज हैं ये भी उठाने चाहिए। बिल्कुल क्लासर साहब ठीक कहते हैं, वो जो लोग आए हैं, बाहर निकले हैं तब्दीली के लिए, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप उनको बताए कंक्रीट टर्म्स में कि आप कहां से कौन कौन सी चोरी रोकेंगे, और अब आप जराए पैदावार को दोबारा से किस तरह इस अंदाज में मुनज़्ज़म करेंगे, कैसे उनकी तरतीब करेंगे कि उनके जो आपने हकूक आइन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखे हैं वो उनको कैसे मिलेंगे। और अगर ये इसको ज्यादा एलेबोरेट अंदाज में करें, सिवाय इसके कि ये ना बताते रहे कि उसने टिकट के कितने पैसे ले लिए थे, उसने कितने खा लिए थे, ये जो आपके तमाम कारहाई नुमाया हैं, इससे हम बखूबी आगाह हैं, इसी तरह से करते रहे आप, इसीलिए आप महलों में रहते हैं, अवाम झुग्गियों में रहते हैं। मसला ये है कि आप क्लियरली डिफाइन करें वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, वो इकोनॉमिक मेजर्स, और फिर जब आप मैसेज की तरफ जाएंगे तो सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं, लोअर क्लास भी आपके साथ बाहर आएगी, और आप ज्यादा ताकत से बात करके इस समाज को एक खूबसूरत
دنیا میں، کیونکہ اصل مسائل تو ہمارے یہاں ہمارے اصل مسائل آپ بجلی کی بات کریں. ابھی مجھے پیچھے سے پروڈیوسر صاحب نے کہا تھا جی میرا بھی 19,000 آ گیا جی، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں میں نے گیس استعمال ہی نہیں کی، بند پڑی ہے، اس کا بھی 800 آ گیا ہے. تو وہ ہمارے جانے والے ان کا 25,000 آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے آ گیا. یہ جو کہانی ہے یہ عام آدمی کے ایشوز ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے کلاسر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ یہ ملتان اور ادھر بل جلائے تھے انہوں نے، بالکل، اور وہ کوئی پی ٹی آئی والوں نے نہیں تھے، وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے لوگ باہر آئے تھے. تو میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہے اس پہ. یقیناً. اچھا کلاسر صاحب، بات وہی جو شروع میں کی تھی، آج پارلیمنٹ کا بھی سیشن ہے اور یقیناً وزیر اعظم نواز شریف بھی اس میں شریک ہوں گے، اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل عائشہ، جو آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہ 2-3 چیزوں کی وجہ سے بڑا اہم ہے. جمعہ والے دن فرائیڈے کو میں موجود تھا قومی اسمبلی میں، جب خورشید شاہ صاحب نے وہاں پہ تقریر کی اور بڑی دھواں دار ایسی جذباتی اور انہوں نے یہ پورنم تقریر کی کہ سب رونے والے ہو گئے، اب دیدہ ہو گئے. ہم پریس گیلری میں بیٹھ کے آنسو پوچھنے تک پہنچ گئے تھے، اتنی جذباتی تقریر کی. ایسی جذباتی تقریر تو شاید انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد بھی نہیں کی تھی، جو انہوں نے یہاں پہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کی محبت میں کی. اور بلکہ مجھے ایک اور وہاں پہ ایم این اے مل گئے، ایک پیپلز پارٹی کے سینٹرل پنجاب سے جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی میں جذباتی تقریر تو خود نواز شریف صاحب کو کوئی بندہ نہیں کر سکتا جتنے خورشید شاہ صاحب نے کر دیے. اس کے جو الفاظ ہیں جو میں نے اپنے یہ سنڈے والے کالم میں بھی کوٹ کیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے سندھ سے جو لیڈرز ہیں انہوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا ہے، یہ سوچے بغیر ان کی اس گفتگو سے، اس سٹینڈ سے ہمارے حلقوں میں لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی اگر آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کے ہی طبلے بجانے ہیں، ڈرم بیٹنگ کرنی ہے، تو پھر ہم یا نواز لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں، یا اگر ہمیں زیادہ تکلیف ہے تو ہم جا کے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں، ہمیں آپ سے کیا لینا دینا. وہ کہتے ہیں ہماری فالوئنگ کم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جب ہم جا کے ان کی سی میں بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی میں کہ آپ کس طرح کا سٹینڈز لے کے چل رہے ہیں، ان کی کرپشن پہ خاموش ہیں، ان کی دھونس دھاندلی پہ خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کرتے. ایک لیڈر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا لیڈر کچھ کہہ رہا ہے، کہتے تو ہمیں شٹ اپ کال دی جاتی ہیں جی آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا، اوپر کے لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. سو خورشید شاہ صاحب نے اس دن فرمایا تھا، جو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے ان کا مشورہ بائی کیا ہے. آج کل جو 3 بڑے ایڈوائزر ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. یہ پارلیمنٹ میں مشورے ان کو خورشید شاہ صاحب دیتے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر جو ہیں ان کے محمود اچکزئی صاحب ہیں، اور دوسرے جو جناب مشرف صاحب کے یہ تھے، یہ وزیر داخلہ تھے آفتاب شیرپور صاحب، وہ ان کو مشورے دیتے. 3 لوگ ہیں جو آؤٹ سائڈ ان کے فیملی فرینڈز پیکج جو ہے ان کا حکومت کا، وہ مشورے دیتے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا اس دن، میاں صاحب یہ پارلیمنٹ کو جلانا چاہتے ہیں ان کو جلانے دیں، یہ آئین کو جلانا چاہتے ہیں جلانے دیں، یہ پورے گھر جلانا چاہتے ہیں جلانے دیں، یہ کسی کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میسج کیا ہے بھئی؟ آپ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کچھ ہزار لوگ آپ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے، ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، انہیں کھانا نہیں ملا، انہیں سلیپ نہیں ملی. جو ویلنٹ ہوتا ہے بندہ، 2 دن مجھے سلیپ نہ ملے، میں پراپر طریقے سے گفتگو نہیں کر سکوں گا، لگے گا کوئی پاگل آدمی بیٹھا جو گفتگو کر رہا ہے، اگر 2 دن نہ میں سو سکوں. 18 دن سے وہ لوگ سڑک پہ ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کوئی درمیان میں برج بننے کی کوشش کریں، آپ تھوڑی سی کوئی آئس بریک کرنے کی کوشش کریں. آپ نے کوشش نہیں کی، آپ ویلنس کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور خورشید شاہ کی اس تقریر کے بعد ویلنس بڑھا ہے. آپ نوٹ کریں، اچکزئی صاحب نے تقریر کی تھی جب طاہر القادری صاحب نے آنا تھا، ان سے پہلے فرمایا تھا انہوں نے قومی اسمبلی میں کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو میں اس مولوی کو، اور بڑے انتہائی انہوں نے اس میں کہا تھا، اس مولوی کو ڈنڈا ڈولی بنا کے دوبارہ کینیڈا بھیج دوں، یا میں ان کو ایسی تیسی کر کے رکھ دوں. اس کے بعد سہنے ماڈل ٹاؤن ہوا کہ میاں صاحب نے بڑا بائی کیا کہ مشورہ بڑا زبردست دے رہے ہیں، طاقت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے. 100 لوگوں پہ گولیاں ماری گئیں، 14 لوگوں کو قتل کیا گیا اور 100 کو زخمی کیا گیا. رات کو 100 لوگ تھے، اور بعد میں پتہ یہ چلا جسٹس باقر کی رپورٹ میں کہ بیریئرز بھی لیگل تھیں. وہ محمود اچکزئی کا ان کا تھا کہ فورس یوز کریں. اب ہمارے خورشید شاہ صاحب نے مشورہ دیا ان کو، جس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ فری فار آل کر دیں، جو جہاں جانا چاہتے ہیں، گھر جلائے، کسی کا وہ گاڑی جلائے، کسی کی پارلیمنٹ جلائے، کسی کا کچھ کرے، آپ ان لوگوں کو کچھ نہ کہیں. یہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہے، آپ کا خیال ہے؟ جو اب توقع کرتے ہیں کہ کرائسس کے دن میں ان کو چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان برج بنے، اب کسی پوائنٹ پہ لانے کی کوشش، جیسے کیرا صاحب ہے، قمر زمان کیرا بھی تو پیپلز پارٹی کے ہیں. اب دیکھ لیں ان کو، یا تو پیپلز پارٹی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہی ہے کہ گڈ کاپ انہوں نے رکھا ہے قمر زمان کیرا صاحب کو عوام کے لیے، پبلک کے لیے، میڈیا کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. جی دیکھیں کیرا صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑے سمجھدار گفتگو کرتے ہیں، عمران سے بھی مل رہے ہیں، قادری سے بھی مل رہے ہیں، مشورے بھی بڑے اچھے دے رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کے ساتھ آپ نے اپنی پینگیں بڑھانے کے لیے، کیونکہ کیسز ہیں آپ پہ مقدمے ہیں، آپ پہ سکینڈلز ہیں، ان سے بھی بچنا ہے آپ نے. صدر پہ بھی، زرداری صاحب پہ بھی ہیں، گیلانی پہ بھی ہیں، راجہ پردیشر صاحب پہ بھی ہیں، امین فہیم پہ بھی ہیں، اور خود خورشید شاہ صاحب پہ ہیں. لہٰذا آپ حکومت کے ساتھ بنائے رکھیں. یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ کو وہ دن یاد ہو کہ جب وہ
کہہ رہے تھے خورشید شاہ صاحب جلغار ہو. اچھا اس کی دو نتیجے نکلے جی. ایک تو اگر پی ایم صاحب وہاں خاموش رہتے اور جو ایک گڈ ول پیدا ہوئی تھی ریاست کے مختلف اداروں کے مابین ممکن ہے کوئی وایا میڈیا یہ رستہ نکل آتا. ایک تو اس کو انہوں نے پری ایمپٹ کر دیا, کسی کے کہنے پہ کیا. ذرا غور فرمائیں. اور اس کے بعد جو ٹکر چلے تھے, جو زرداری صاحب کے بیانات آئے تھے, سابق صدر زرداری صاحب کے, وہ اس میں بڑی ریکنسلیٹری ٹون تھی. وہ بیان ٹکر یہ چل رہے تھے کہ دیکھیں ایک حد سے آگے نہ جائیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ کو جلوا رہے تھے. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں بھائی آرام سے رہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ویل تھاٹ آؤٹ پلان تھا, کیونکہ کہیں مسلم لیگ نون اس کرائسس سے باہر نہ نکل جائے. کیونکہ اگر دیکھیں پھر آئی ایس پی آر کو یہ بیان دینا پڑا کہ جناب ہم نے آپ کے کہنے پہ کیا تھا, اور ظاہر ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سویرے جب ہم نے یہاں ٹی وی پروگرام کیا تھا تو میں نے لفظ درخواست شن کیا تھا, اور میں استعمال نہیں کر سکتے آپ پرائم منسٹر کے بارے میں یہ لفظ کہ وہ اپنے کسی ڈسٹنٹ سب آرڈینیٹ کو درخواست کریں گے. تو میں نے کہا ڈان نے بھی یہی لکھا تھا کہ جی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کروائیں, اور پی ایم صاحب کہہ سکتے ہیں. چنانچہ وہ سارے کا سارا ان کی تقریر کے بعد پھر ہم جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہو گئے, اور آج پھر کہاں کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ کوئی کانشیسلی ایسے کیا ہے, مگر جو ان کے اعمال ہیں ان سے مسلم لیگ نون اس کرائسس میں زیادہ پھنسی ہے. اور جو ایک رستہ نکلتا نظر آ رہا تھا ہمیں کہ شاید ثالثی ہو جائے کسی طاقتور حلقے سے, اور عمران خان بھی ان کی بات مان جائیں, اور 5:45 مطالبات کی بات ختم ہو جائے, اور ہم کوئی اور انسانی موضوعات اور جو سماجی موضوعات ہیں ان پہ بھی پروگرام کر لیں. تو ذرا آپ اس اینگل سے دیکھیے گا. میں نے خاص طور پہ وہ ٹکر دیکھے تھے کہ جی صاحب آپ نے صحیح بات کی ہے, آپ سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ شاید نہیں چاہتے, یہ دوست نما دشمن ہیں. اگر ان کے دوست بھی ہیں تو ناداں دوست ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور آپ ہیں, ہم مانتے ہیں, چلیں جی, آپ نے کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلایا. آپ کو اپنی کیبنٹ میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں لگتا کہ 30 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بتائیں کہ پاکستان اس وقت بگ کرائسس میں ہے, ہمیں یہ چیلنجز ہیں. آپ لوگوں کو میں نے اپنا وزیر بنایا ہے, اور ہم سنتے تھے اکبر بادشاہ کے نورتم تھے, اور ہم یہ کسی کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ ہر بادشاہ کے وزیر ہوتے تھے, اور 2-3 تو سمجھدار وزیر ہوتے تھے, 2-3 نہیں تو ایک آدھ. ہم سمجھدار وزیر کی کہانیاں بچپن سے لے کے پڑھتے رہے کہانیوں میں. آپ کے پاس پوری کیبنٹ میں ایک بھی سمجھدار وزیر نہیں ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھیں, اوپن کریں ڈیبیٹ کے یہ مسائل ہیں. آپ مجھے سجیشن دیں ایز اے پرائم منسٹر. اب مجھے بتائیں, آفتاب شیر پو صاحب سے یہ مشورہ کیا جا رہا ہے, ذرا اندازہ فرمائیں. اپنے وزیروں سے مشورہ نہیں کیا جا رہا کہ آپ ان کو بلا لیں. اپنی پارلیمانی پارٹی جس کا کہتے ہیں 2/3 میجارٹی ہے, بھائی ہے آپ کے پاس, آپ نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس نہیں بلایا کہ یار ہم پھنس گئے ہیں, آپ میرے ایم این ایز ہیں, آپ میرے ووٹرز ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا, مجھ سے ٹھیک کوئی پراپر چیزیں ہینڈل تو نہیں ہو رہی, آپ مجھے گائیڈ کریں. نہ آپ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتے ہیں, 100-150 بندے سے بیٹھ کے بات کریں, شاید کلیکٹو وزڈم میں سے بہتر کوئی آپ کو مشورہ دے. نہ آپ اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں. اب بلاتے کس کو ہیں؟ آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کو بلاتے ہیں جو جنرل مشرف کے وزیر رہے ہیں, آپ کے وزیر ہی نہیں ہیں. آپ محمود اچکزئی صاحب کو بلاتے ہیں, مان لیتے ہیں یہ اچکزئی صاحب بڑے سمجھدار آدمی, اچھے مشورے دیتے ہوں گے. آپ خورشید شاہ صاحب آپ کو کھڑے ہو کے ویلنس پہ تیار کرتے ہیں, بالکل یہ جلانے دیں, اور آپ پی ٹی وی کو کھلا چھوڑ دیتے. کیوں؟ ایک دن پہلے آپ نے ان پہ پولیس چھوڑی, 500 بندہ زخمی کیا. اگلے دن آپ نے کہا جی ذرا ان کو گھسنے دیں جی, تاکہ ان کی تھوڑی سی وہ ہونی چاہیے کہ ہم بتائیں لوگوں کو, دیکھیں کس طرح کے کراؤڈ سے کر رہے ہیں. ریاست کو ویک کر رہے ہیں آپ اپنی پالیٹکس ویک کر رہے ہیں, جمہوریت کو ویک کر رہے ہیں. سچویشن میں سپریم کورٹ کا بھی کل بیان آیا تھا کلاسر صاحب, وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے, جو کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا. تو کہا تھا کہ صرف سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو نیوٹرل امپائر ہے. اہم بات کی عائشہ نے, بھئی ادھر اگر ثالثی کی بات ادھر ہوئی پہلے جی ایچ کیو کی طرف سے جو خبریں آئیں تو اس کو ٹارپیڈو کر دیا انہوں نے جو ہے خورشید شاہ صاحب, اور اس کے بعد پی ایم صاحب جو اپوزیشن حکومت. اچھا اگر ادھر کوئی بات ہو رہی تھی اس وقت میں ٹکر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ایک بات آ رہی تھی یہ بھی شاید کہ جو ظاہر ہے یہی لوگ ہمارے جھگڑے حل کروائیں گے, تو اس کا بیڑا غرق کر دیا, اس پاسبلٹی کا بیڑا غرق ہو گیا جو فرما دیا کل انہوں نے جو ہیں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب. جاوید ہاشمی نے. اچھا اب دیکھیں نا, یہ مجھے صحیح کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب ہم عذاب میں دنیا ملک پھنسا ہوا ہے کہ وہ رستہ نکالو یار, کچھ کر لو. اچھا قاضی صاحب رستہ نکالنے کی بات کریں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل یقیناً اس پہ رستہ نکالیں گے کیونکہ سچویشن تو ختم نہیں ہوگی, کل اس پہ پھر بات کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.